اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 16 ستمبر 2021 ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ جمعرات کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے تسلیم کیا ہے کہ اسپین کی حکومت اور جنرل اطاعت کاتالونیہ کے درمیان فاصلے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ مذاکرات کا دور اسپین اور کاتالونیہ کے درمیان مصالحت اور نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پیدرو سانچیز اور کاتالان وزیر اعلیٰ پیرے آراگونس کے درمیان ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ پیدرو سانچیز نے کہا کہ کاتالونیہ کے مسائل نہ کل شروع ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ چٹکی بجاتے حل ہو جائیں گے۔ کاتالونیہ کا مسئلہ 10 سال پرانا ہے اور حل تک پہنچنے کے لیے وقت لگے گا۔ اسپین کی حکومت نے ورکرز کی کم از کم تنخواہ میں 15 یورو کا اضافہ کر دیا ہے اور اب اس اضافے کے بعد مزدور کی کم از کم تنخواہ 965 یورو ہو چکی ہے۔ اس اضافے کا اطلاق رواں ماہ 1 ستمبر سے ہوگا، تاہم اس اضافے کو کمپنی مالکان نے تسلیم نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تنخواہوں میں اضافے کے لیے مناسب وقت نہیں ہے اور اب کم از کم تنخواہ میں یہ اضافہ روزگار کے مواقع کو کم کر دے گا۔ اس ضمن میں طے پانے والے معاہدے پر حکومت اور لیبر یونینز متفق ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ نے آج یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روسی انٹیلیجنس کے ساتھ کاتالونیہ کی آزادی کے ضمن میں خفیہ تعلقات کی تحقیقات کرے، اور یونین نے اس کے علاوہ جنرل اطاعت کاتالونیہ کے سابق صدر کارلوس پوئیدمونٹ کے روسی انٹیلیجنس سے رابطوں کے بارے میں بھی تحقیقات کی اجازت دے دی ہے۔ اس ضمن میں پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی جس کے حق میں 494 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ 103 مخالفت میں پڑے اور 72 نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ دوسری جانب اسپین کی سیاسی جماعتیں جن پر کاتالونیہ، اسکیرا ریپبلیکانا، پی این اوبے اور پوئیدیموس نے اس قرارداد کی مخالفت کی تھی۔ اسپین کے صوبہ میڈرڈ نے کرونا وائرس کے 606 نئے کیسز کو رپورٹ کیا ہے، جن میں 474 گزشتہ 24 گھنٹوں میں سامنے آئے ہیں، اور میڈرڈ ریجن کے ہسپتالوں میں 6 اموات کی بھی اطلاعات ہیں۔ ایک روز قبل میڈرڈ ریجن میں 507 کیس رپورٹ ہوئے تھے اور گزشتہ روز ریجن کے ہسپتالوں میں 6 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ ریجن میں ہسپتال میں داخل ہونے والوں کی تعداد 615 ہے، جو ایک روز قبل کے مقابلے میں 42 کم ہے، اور آئی سی یوز میں 254 مریض داخل ہیں، جبکہ 75 مریضوں کو چھٹی بھی مل چکی ہے۔ اسپین کے سول گارڈ اور نیشنل پولیس نے گزشتہ روز صوبے باداخوس میں چرس کی کاشت اور ملک میں ترسیل کے مجرمانہ نیٹ ورک کا خاتمہ کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس نیٹ ورک سے وابستہ 25 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں میرادہ میں نیشنل پولیس نے نارکوٹکس گروپ کے 5 اراکین کو بھی گرفتار کیا ہے۔ میڈرڈ نے فٹ بال اور باسکٹ بال میچوں میں کھلاڑیوں کے لیے ماسک کا لازمی استعمال واپس لے لیا ہے۔ اس فیصلے کا اطلاق 20 ستمبر سے ہوگا۔ انڈور کھیلوں میں میڈرڈ نے 75% حاضری کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ ایسوسی ایشن آف فٹ بالرز نے اس فیصلے کو سراہا ہے۔ اسپین میں سیاحتی سیزن ختم ہونے اور ہوٹلز اور ریسٹورنٹ کی بندش کے بعد ان شعبوں نے حکومت کی جانب سے ورکرز کو ملنے والی فائنانشل ایڈ ایرتے کی مدت میں اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے، تاکہ ہزاروں ملازمتوں کو خاتمے سے بچایا جا سکے۔ کیونکہ موسم سرما ان شعبوں کے خاتمے کا موسم ہے، ایرتے کو اگلے سال جون تک بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بارسلونا پولیس کو اس شخص کی لاش مل گئی ہے جس نے اگست میں پارالل پر واقع ایک ہوٹل میں اپنے 2 سالہ بچے کو قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ 24 اگست کو پیش آیا تھا۔ اس شخص کے بارے میں پولیس نے بتایا ہے کہ اس شخص نے خودکشی کی ہے اور اس نے خودکشی درخت سے لٹک کر کی ہے جو الپرات ایئرپورٹ کے قریب تھا۔ اس شخص کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ ہوٹل سے بھاگنے کے بعد اس شخص نے ٹیکسی لی تھی اور وہ الپرات کے ٹرمینل 1 پر گیا تھا۔ اسپین کے شہر تاراگونا کے علاقے المیندرل میں پولیس نے ایک شخص پر فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے جو مراکش کا شہری ہے اور اس کو 3 گولیاں لگی ہیں اور زخمی ہونے کی وجہ سے وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ اسپین کے شہر خرونا میں اسپانوی پارلیمنٹ میں سیاسی جماعت کوپ کے نائب دانی کورنیا کی قیادت میں علاقہ میئر، کونسلرز اور پارٹی ورکرز نے بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف بجلی کی کمپنی اندیسا کے دفتر میں احتجاج کیا اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف نعرہ بازی کی۔ بادالونا میں
اوبر کے ساتھ کام کرنے کی پاداش میں گزشتہ دنوں ایک ٹیکسی کو نظر آتش کرنے کے واقعے میں ملوث افراد کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اس ضمن میں سب سے اہم شخصیت سید جنید شاہ کی ہے جو علیت ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرتے ہیں اور ٹیکسی سیکٹر کے طاولہ ٹیکنیکا کے بھی ممبر ہیں۔ پولیس نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ ٹیکسی کے مالکان عمران اور عثمان برادران کی ٹیکسی کو نظر آتش کرنے کے واقعے کے بعد ٹیکسی سیکٹر کے واٹس ایپ گروپ میں فریقین کے مابین تلق کلامی بھی ہوئی تھی اور باہم گالم گلوچ کا بھی تبادلہ ہوا تھا، جس سے معاملہ سنجیدگی اختیار کر گیا تھا اور ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ سید جنید شاہ کو گاڑی نظر آتش کرنے کا مرکزی کردار قرار دیا گیا ہے۔ اپنے والد کے ہاتھوں اغوا ہونے والی ایک لڑکی 14 برس کے بعد امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر اپنی ماں کو مل گئی۔ 2007 میں جیکولین ہرناندیز 6 سال کی عمر میں لاپتہ ہو گئی تھی اور یہ معمہ اب تک حل نہیں ہوا تھا، لیکن پھر رواں ماہ انہوں نے خود اپنی والدہ سے فیس بک پر رابطہ کیا۔ انہوں نے اپنی والدہ انجلینا سلگادو کو بتایا کہ وہ میکسیکو میں ہے۔ اب جیکولین کی عمر 27 برس ہے۔ ماں بیٹی کی ملاقات ٹیکساس میں ہوئی ہے۔ برطانیہ میں تعینات چینی سفیر کو ملکی پارلیمان میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ چینی سفیر کی بدھ کو روز برطانوی پارلیمان میں ایک اہم ملاقات طے تھی۔ ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر لینڈسے کا کہنا ہے کہ چینی سفیر زینگ یوانگ کو پارلیمان میں داخل ہونا مناسب نہیں کیونکہ چین نے 7 برطانوی ارکان پارلیمان پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ یورپی ملک برطانیہ میں انفلیشن یعنی مہنگائی کی شرح گزشتہ 9 برسوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اگست کے مہینے میں کنزیومر پرائسز انڈیکس CPI میں 3.2% کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ مارچ 2012 کے بعد بلند ترین اضافہ ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے اسٹاف کے کورونا میں مبتلا ہونے پر انہوں نے بھی کوارنٹین اختیار کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق کورونا کا شکار ہونے والا شخص صدر پوٹن کے بے حد قریب تھا۔ فرانس کی ہیلتھ منسٹری کے مطابق کورونا ویکسین لگوانے سے انکار کرنے والے تقریباً 3000 ہیلتھ ورکرز کو ان کی نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ فرانس نے گزشتہ روز ہی ایک نیا قانون پاس کرتے ہوئے ملک کے تمام ہیلتھ ورکرز کے لیے کورونا ویکسین کو لازمی قرار دیا تھا۔ فرانسیسی حکومت ہر ایک کے لیے کورونا ویکسین لازمی قرار دینا چاہتی ہے، جبکہ اس کے مخالفت میں بڑے پیمانے پر ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ترجمان نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق چین نے 1 ارب سے زائد افراد کی کورونا ویکسینیشن مکمل کر لی ہے۔ کویت کے رہائشی امور کے محکموں نے وزارت داخلہ کونسل کی ہدایت پر فیملی، سیاحتی اور تجارتی وزٹ ویزے جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ حال ہی میں کچھ لوگوں نے سول ID میں اپنے رہائشی پتے کے مطابق انٹری ویزا جاری کرنے کی شرائط کو پورا کر کے ویزے حاصل کیے ہیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ اٹلی میں گزشتہ روز ایوان زیری کی انصاف کمیٹی کی جانب سے گھروں میں بھنگ کاشت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ نئے قانون کے تحت اٹالین باشندے کو اپنے گھروں میں بھنگ کے 4 پودے لگانے کی اجازت ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق اٹلی یورپ کا پہلا ملک بن گیا ہے جہاں گھریلو استعمال کے لیے بھنگ کی کاشت کی باضابطہ اجازت دے دی گئی ہے۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں دعوت اسلامی نے پہلا دینی ادارہ قائم کرنے کا اعلان کر دیا، جس میں دینی عالم کا کورس درس نظامی کروایا جائے گا۔ اس بات کا اعلان دعوت اسلامی کی نگران کابینہ اسپین و ڈنمارک کے انچارج مولانا محمد اسید رضا اتاری نے کیا۔ انہوں نے یہ اعلان مسجد فیضان مدینہ بادالونا میں اجتماع ذکر و نعت بسلسلہ افتتاح جامعۃ المدینہ میں کیا۔ اجتماع میں دعوت اسلامی کے مختلف ممالک میں مختلف کاموں کی پریزنٹیشن بھی پیش کی گئی۔ پہلے عالم کورس کے لیے ایک 50 سالہ شخص محمد حنیف نے ایڈمیشن بھی لے لیا ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔
श्रीलंका को 2014 के T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन बनवाने वाले फास्ट बॉलर लासिथ मालिंगा ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने T20 क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान किया है, जिसके बाद वो बतौर खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर रिटायर्ड हो गए हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। जैसा कि मैं अर्ज करता हूं कि इसको आप व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स जो कि YouTube की वेबसाइट पर होता है, उसमें आकर कमेंट कीजिए। आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। और नाजरीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।